الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو صحابہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ایمہ. ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد کربلائیں رد کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ آقا نامدار مکی سردار مدنی تاجدار احمد مختار نائب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے اور پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جتنا نبی سے پیار کرتے ایک مرتبہ اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. کل کی طرح آج بھی آپ یہاں پر ذکر شہدائے کربلا میں حاضر ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو بھی انجمن اسلامیہ کمیٹی اور دیگر معاونین مسلیان اراکین انتظامیہ مولا تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر تمام علماء اہل سنت کا قافلہ موجود ہے. آپ کے حضرت جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا رحمانی رضا مصباحی صاحب قبلہ جلوگر ہے اور آپ کے حضرت نائب امام صاحب قبلہ وہ بھی جلوگر ہیں اور دیگر علماء بھی جلوگر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے. دیکھیے عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول کے آپ کے خدمت کے حوالے سماعتوں کے حوالے اور اس کے بعد جو وقت ہے اس وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین آمین. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا. سبحان اللہ. یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا. یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا. یہی نہیں کہ فقط
یقین نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، نبی کے واسطے، نبی کے واسطے کل خاندان دے دوں گا، نبی کے واسطے کل خاندان دے دوں گا، یقین نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ بو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، بو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، بو جہل بولا، بو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، بلال بولے، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ اور میرے حضور نے خواجہ پیا سے فرمایا، میرے حضور نے خواجہ پیا سے فرمایا، میرے حضور نے، میرے حضور نے خواجہ پیا سے فرمایا، کیا سنبھالنا، سنبھالنا تجھے ہندوستان دے دوں گا، سنبھالنا تجھے ہندوستان دے دوں گا، سنبھالنا تجھے ہندوستان دے دوں گا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ تھانوی یہ بولا کہ ایمان چھین لوں گا، تھانوی یہ بولا کہ میں ایمان چھین لوں گا، تھانوی یہ بولا، تھانوی یہ بولا کہ میں ایمان چھین لوں گا، رضا یہ بولے، رضا یہ بولے میں کنز الایمان دے دوں گا، رضا یہ بولے میں کنز الایمان دے دوں گا، یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، نبی کے واسطے کل خاندان دے دوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل سیرت پاک پر کچھ میں نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور آج سرکار کے پہلے خلیفہ، خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، ہم تھوڑی دیر ان پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اپنی تقریر کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جو رسول نے اور اللہ نے رتبہ جس کو جو دے دیا وہ دے دیا، بے شک سرکار ابو بکر حضرت امام حسین کا مقام بہت بلند و بالا ہے، حضرت علی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن سرکار کی احادیث کے مطابق، سرکار کے فرمان کے مطابق اگر جو نمبر آتا ہے انبیاء کے بعد، وہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا آتا ہے۔ بے شک آپ سے میں ایک بات عرض کروں
کہ ہندوستان ہے یہ انڈیا، جس کو بھارت بھی بولتے ہیں، انڈیا بھی بولتے ہیں، اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں۔ آپ کی دھمتری کو لے لیجئے، یہاں پہ نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، بے روزے دار بھی ہیں، اچھے برے سب جگہ آدمی ملتے ہیں۔ اب کوئی اگر خدا نہ کرے آپ کی دھمتری کے اندر جوئے باز ہے، دیکھیے ایک ایگزامپل میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، کوئی آپ کے شہر میں جوئے باز ہے، ہم کہیں گے یہ بندہ جوا کیسے کھیل رہا ہے، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اس کا فرینڈ سرکل جو ہے اس نے اسے جوئے باز بنا دیا۔ کوئی بندہ دھمتری کے اندر شراب پی رہا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ بندہ شراب کیوں پی رہا ہے، تو آپ کا اتر ہوگا کہ اس کے وہ ماحول نے شرابی بنا دیا۔ کوئی بندہ بدکاری اور مکاری عیاشی میں لگا ہوا ہے، ہم کہیں گے کہ علماء دھمتری میں بھی رہتے ہیں، لیکن یہ بندہ دھمتری کے اندر بھی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدکاری مکاری عیاشی کر رہا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا یہ نیک لوگوں سے دور رہا، علماء کرام کی صحبت سے دور رہا، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور رہا، اس لیے یہ جوئے باز بن گیا، شراب والا بن گیا، بدکار بن گیا، مکار بن گیا، عیاش بن گیا۔ آپ ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو ہندوستان کے اندر کوئی چور نظر آئے گا، کوئی ڈکیت نظر آئے گا، ایسے ایسے فراڈ اور کرمنل نظر آئیں گے، کوئی بینک کو لوٹ رہا ہے، کوئی اے ٹی ایم کو لوٹ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، حد تو یہ ہے کوئی ماں باپ کا قتل و غارت کر رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، کوئی پڑوسی کا حق دبا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی کسی کو غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا کہ دنیا کو کیا ہو گیا کہ بینک لوٹنے سے فرصت نہیں، اے ٹی ایم توڑنے سے فرصت نہیں، کرائم کرنے سے فرصت نہیں، ماں باپ کو ایذا دینے سے فرصت نہیں، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ جواب یہ ہوگا کہ مولانا ماحول اس کا غلط ہے، سوسائٹی اس کی غلط ہے، دوست اس کے غلط ہے، فرینڈ سرکل اس کا غلط ہے، جو گروپ ہے اس کا غلط ہے، اس کے گروپ نے اسے جوئے باز بنا دیا، شراب والا بنا دیا، بدکار بنا دیا، مکار بنا دیا، عیاش بنا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، لیکن ایک نوجوان تاریخ میں ایسا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ واپس 1500 سال پیچھے جائیے کہ آج کون جوا کھیلے گا جو اس وقت جوا ہو رہا تھا، آج کون شراب پیتا ہوگا جو اس وقت شراب پی جا رہی تھی، آج کون اتنی بدکاری کرتا ہے جو اس وقت بدکاری کی جا رہی تھی، آج کون اللہ اکبر اتنی نفرتیں کرتا ہے کہ جتنے قبیلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں موجود تھی، آج کون اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑتا ہے۔ پہلے کا دور تو وہ تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، شوہر تجارت پہ جا رہا ہے تو وائف سے کر کہہ کے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہو تو اس کو گاڑ دینا۔ آپ نے کہا ماحول نے بگاڑ دیا۔ میں آپ کو ایک ایسا جوان بتاتا ہوں کہ 1500 سال پہلے جوا بھی عام تھا، شراب بھی عام تھی، بدکاری بھی عام تھی، مکاری بھی عام تھی۔ اس وقت بھی ماں باپ کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا، ماں باپ کو تکلیف دی جا رہی تھی، ماں باپ کو ایذا دی جا رہی تھی، ماں باپ کو پریشان کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ لیکن تاریخ کے صفحات پر ایک ایسا نوجوان دکھتا ہے کہ اللہ اکبر، سامنے جوا کھیلا جا رہا ہے، لیکن وہ نوجوان ایسے ماحول میں بھی جوئے سے دور نظر آ رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں وہ نوجوان شراب سے دور نظر آ رہا ہے، زنا عام ہو رہا تھا، لیکن ایسے ماحول میں وہ نوجوان زنا سے دور ہو رہا ہے، بت پرستی عام تھی، ایسے ماحول میں وہ نوجوان بت پرستی سے دور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کہتے ہیں ماحول نے بگاڑ دیا، لیکن اس نوجوان پر ماحول کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ اس نوجوان کو جوئے باز کیوں نہیں بنایا گیا؟
گیا؟ شراب والا کیوں نہیں بنایا گیا؟ ماحول نے بدکار کیوں نہیں بنایا؟ ماحول نے مکار کیوں نہیں بنایا؟ تاریخ کے صفحات کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو 1500 سال پہلے ایک جوان تاریخ کے صفحات پر ایسا دکھتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ماحول نے بگاڑا، سوسائٹی نے بگاڑا، گروپ نے بگاڑا، دوست و احباب نے بگاڑا، لیکن اس وقت اتنے بڑے بڑے گناہگار تھے، لیکن وہ نوجوان اس وقت بھی گناہوں سے پاکیزہ تھا، جوے سے پاک تھا، شراب سے پاک تھا، بت پرستی سے پاک تھا، مکاری سے پاک تھا، زنا سے پاک تھا۔ اس نوجوانی کا نام تاریخ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کون سا گناہ مکے کے اندر نہیں ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے گناہ کی طرف بلایا، وہ نوجوان دور بھاگتا رہا۔ ہر گناہ کی طرف بلایا، لیکن وہ نوجوان پر ماحول کا اثر نہیں ہوا، سوسائٹی کا اثر نہیں ہوا، اپنے گروپ کا اثر نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ وہ بندہ، وہ نوجوان اسلام لانے سے پہلے بھی حضرات اللہ اکبر ان ناپاک گناہوں سے دور رہا۔ اب بڑا طویل واقعہ حضرات ان کے اسلام لانے کا ہے، لیکن دو روایت ملتی ہیں، علماء اہل سنت یہاں جلوہ گر ہے، دو روایت ملتی ہے جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے ملی ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ سرکار ابو بکر ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ حضرات ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے جب ملک شام پہنچے، حضرات محترم ملک شام میں آپ نے تھوڑا آرام کیا۔ آرام جب کیا تو آپ کو ایک ڈریم آیا، ایک سپنا آیا، ایک خواب آیا۔ اس خواب میں سرکار نوجوان سیدنا صدیق اکبر نے کیا دیکھا کہ چاند اور سورج مکمل ان کے سینے کے قریب آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس خواب کو دیکھا، اس ڈریم کو دیکھا، اس سپنے کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا تعبیر کیا ہے، اس ڈریم کی، سپنے کی، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فوراً تھوڑی دور پر ایک پادری موجود تھا، اس پادری کے پاس پہنچے ابو بکر صدیق اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں۔ اللہ اکبر، پادری نے کہا مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر تو بہت بڑھیا ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ تجھے ملنے والا ہے، جو چاند و سورج کو ایک کر دے گا، ملا دے گا، وہ تیرے پاس آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سرکار ابو بکر تجارت ہی کے لیے ملک یمن جا رہے تھے۔ ملک یمن دیکھیے، ہم دھمتری میں بزنس کریں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہاں سے نیٹ ورک رائے پور تک پھیلا دے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ایٹیٹیوڈ کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، تکبر کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، گھمنڈ کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن سرکار ابو بکر کے بزنس کو کیا کہو گے، اللہ اکبر، تجارت کو کیا کہو گے؟ اتنا بزنس تھا سرکار ابو بکر کا کہ کبھی بزنس کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، کبھی بزنس کے لیے ملک یمن جایا کرتے تھے۔ کتنا بڑا بزنس! سبحان اللہ۔ محترم ملک یمن بھی پہنچے۔ ملک یمن جب پہنچے تو ایک جگہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان سرکار ابو بکر کے پاس آیا، جوانی کا عالم ہے سرکار ابو بکر کا۔ حضرات جیسے ہی آئے، بزرگ بولا اہل حرم سے ہو، مکے سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ کہا قریش خاندان سے ہو؟ کہا قریش خاندان سے۔ بنو تیمور سے ہو؟ کہ ہاں ہوں۔ چند نشانیاں اس نے پوچھی۔ کہا تو ایک کام کیجئے، آپ کا جو کرتا ہے آپ اس کو اونچا کیجئے، میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان نے فرمایا میں اپنا پیٹ کسی کو نہیں دکھاتا، میں اپنا پیٹ چھپا کے رکھتا ہوں۔ حضرات کیا کہو گے اس جوان کو؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سرکار ابو بکر مرد ہونے کے بعد اپنا جسم چھپانے کی بات کر رہے ہیں۔ اپنا جسم، جو جسم ہے اس کو اللہ اکبر کسی کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں
آرام سے، جبکہ مرد ہے، میل ہے، کوئی بات نہیں اگر کسی ضرورت کے مطابق، لیکن ان کی حیا کا عالم تو دیکھیے۔ آج ہم سرکار ابو بکر کو اللہ اکبر یہ کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے وفادار ہیں، ہم ان کے جانثار ہیں۔ ہمارے تن بدن پہ شرٹ بھی ہوتی ہے، ہمارے تن بدن پہ کرتا بھی ہوتا ہے، ہم اس شرٹ کو نکال کے پھینکتے ہیں اور اللہ اکبر ٹیٹو بنا کر انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں، ریلز بناتے ہیں تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ میں کتنی ترقی کر رہا ہوں۔ پیارے، ننگا رہنا ترقی نہیں ہے، شرٹ کو پھینک دینا ترقی نہیں ہے، کرتے کو پھینک دینا ترقی نہیں ہے۔ سرکار ابو بکر سے سبق سیکھو کہ سرکار ابو بکر کتنے بڑے حیا والے تھے کہ اللہ اکبر اس نوجوان کے سامنے، اس بزرگ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے کرتے کو نہیں اٹھا سکتا، میں کسی کے سامنے اپنے پیٹ کو نہیں دکھا سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج ہم سرکار ابو بکر کے غلام ہیں۔ اگر اللہ نے کپڑے دیے ہیں تو اس کپڑوں کی پیارے قدر کر لے، ان کو اٹھا کے گرا کے پھینک کے انسٹاگرام پر ریلز مت ڈالو۔ اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ان کپڑوں کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور ان بندوں کو دیکھو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم کپڑا پہن کر رب کا شکر ادا کرو گے تو رب نے قرآن میں فرما دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دیتا چلا جاؤں گا، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا نعمتوں کا انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر کپڑے ہیں تو قدر کرو، ورنہ جب روح نکل جائے گی تو چادروں میں لپیٹ کر قبرستان میں ڈال دیے جاؤ گے، اور 10 20 30 جوڑی المیرہ الماری کے اندر جو تمہارے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے گھر والے بھی یہ کہیں گے ان کپڑوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کپڑوں کو خیرات میں دے دیا جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی ادھر ادھر پٹک دیا جائے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا جو کپڑے تن پہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسٹاگرام پر ریلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک پر ریلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لائک مل جائے، میرے ویوز بڑھ جائے۔ ارے تم کس کے سامنے اللہ اکبر لائک کی بات کرتے ہو کہ دوست مجھے لائک کر لے، دھمتری والے لائک کر لے، رائے پور والے لائک کر لے، ہندوستان والے لائک کر لے۔ ارے زمانے کے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہندوستان والوں کے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ریلز بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ تم نے سوچا ہوتا کہ دوستو احباب کی لائک کی بجائے میں خدا کے آگے جھک جاؤں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، سجدہ شکر ادا کر لوں، دنیا لائک کر لے، کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک خدا لائک نہیں کرے گا، اور جب خدا لائک کر لے گا قسم خدا کی تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، آج میل فیمیل ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کا میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، بات کہیں دور نہ نکل جائے اور وقت اسی پر اختتام ختم نہ ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نئی کئی باتیں ذہن میں آتی ہے تو عرض کرنی پڑتی ہے۔ آج یہ نوجوانوں تم نے خدا کو چھوڑ دیا، موبائل پر بھروسہ کیا، فیس بک پر بھروسہ کیا، دنیا کے انٹرنیٹ پر بھروسہ کیا، سوشل میڈیا پر بھروسہ کیا۔ آج میری اسلامی بہن جس کا نام سنو تو عائشہ، جس کا نام سنو تو فاطمہ، جس کا نام سنو تو زینب، ریلز بنا رہی ہے، گیروں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ دنیا کی غیر لڑکیاں دیکھتی ہوں گی تو کیا کہتی ہوں گی کہ یہ مصطفیٰ کی کنیز کی بانی غلام کہلاتی ہے، حضرات فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بے پردہ ہو کر اپنی زلفوں کو بکھیرتی ہے، ننگا پن دکھاتی ہے۔ نام کیا ہے فاطمہ، نام کیا ہے عائشہ۔ تو غیر محرم جو حضرات نون مسلم لڑکیاں ہیں وہ کہیں گی کہ ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے فاطمہ کا تو پردہ اعلیٰ تھا، زینب کا پردہ اعلیٰ تھا، عائشہ کا پردہ اعلیٰ تھا۔ ان بچیوں سے کہہ دینا، ان بچیوں سے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر نہ ریلز بنانے کا اتنا شوق ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں عائشہ کے نام کو بدنام مت کر، زینب کے نام کو بدنام مت کر، فاطمہ کے نام کو بدنام مت کر۔ میں تو یہ کہتا ہوں یا تو نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے، اپنا کردار بدل دے۔ جب کردار بدل دے گی قسم خدا کی دنیا بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو حضرات یہ جو کپڑے تن بدن پہ اللہ نے دیے اس کی قدر کیجیے، بے شک اس کی نعمت کی قدر کیجیے. کل خدا نہ کرے رب کو جلال آ گیا تو ان فٹ پاتھ پر جو بھیک مانگتے ہیں، جن کو صبح کا کھانا کھا لیا تو شام کے وقت کی فکر ہے، جس کے پاس بستر نہیں ہے، اسٹیشن پہ دیکھو، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو، ایئرپورٹ پہ دیکھو، جہاں دیکھو حضرات محترم بھیڑ لگی پڑی ہے. وہ تمہارے اور میرے اللہ اکبر منہوں کو تکتے ہیں کہ کہیں روٹی مل جائے، کہیں روٹی مل جائے، کہیں پیسہ مل جائے، کوئی کچھ ڈال کے چلا جائے. تمہیں اللہ 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے تو اس رب کا شکر ادا کیا کرو، اس رب کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرات دیکھیے سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہاں پہ تھے اپنی سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ماشاءاللہ یاد آ گیا کہ وہ یمن پہنچے اور ایک بزرگ ملے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹ دکھاؤ. پیٹ سے بات تھوڑی ٹن مار گئی تھی، اپنا پیٹ دکھائیے. تو سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پیٹ نہیں دکھاتا ہوں، اپنا جسم نہیں دکھاتا ہوں. تو اس نے جب 3-4 نشانیاں دکھائیں تو کہا کہ پیٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا پیٹ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں جتنا میرا علم بول رہا، اگر وہ نشانی تمہارے پیٹ میں موجود ہے تو تو بہت مبارک نوجوان ہے. سبحان اللہ. تو بہت مبارک نوجوان ہے. کیا مطلب کہ میں نے میرے علم سے سنا ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں ناف کے برابر کوئی تل ہوگا تو نبی آخر الزما کا یار تو ہی بنے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم جب اس بات کو سنا اللہ اکبر کپڑے کو اونچا کیا تو اس بزرگ کے علم کے مطابق سرکار ابو بکر کے پیٹ کے ناف کے برابر تل موجود تھا. اس کے بعد وہ بزرگ ہنس پڑا، خوش ہو گیا کہ میرا علم کامیاب ہو گیا، جہاں تک مجھے پہنچنا تھا میں پہنچ چکا ہوں. اے نوجوان تو مکے پہنچ جا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں وہ اعلان نبوت کر چکے ہیں. تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا. صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جیسے ہی وہ نوجوان نے اس بات کو سنا سرکار ابو بکر نے فوراً ہی لوٹے، جیسے ہی لوٹے واپس بلایا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ اشعار سنتے جاؤ. کچھ اشعار سنائے. حضرات محترم تو آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے مکہ پہنچے. مکہ میں جب پہنچے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے آتنکوادی تھے سب نے ابو بکر کو گھیر لیا اور بلا لیا. کہا دیکھ بھائی سن، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست ہیں اس لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ان سے جا کے سمجھا لے، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تیرے دوست ہیں اس لیے ہم نے ان سے کچھ کہا نہیں ہے ابھی تک. اس لیے حضرات بڑے بڑے جو آتنکوادی تھے، سرکار کا سگا چچا ابو لہب، حضرات ابو جہل کو بھی ہم سرکار کا سگا چچا کہتے ہیں. آپ تاریخ پڑھو، سرکار کا سگا چچا ابو جہل نہیں ہے، خاندانی چچا ہے. سگا چچا تو ابو لہب ہے. حضرات محترم تاریخ پڑھو آپ، تو جتنے بھی آتنکوادی تھے تو سب کے سب حضرات محترم اس بات کو جب لے کے اللہ اکبر گئے، کہا یہ بات آپ اپنے دوست کو سمجھائیے کہ وہ نیا دین کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. آتنکوادیوں کو بڑا سلنڈر کیا اور سلنڈر کرنے کے بعد کہا ابھی جاتا ہوں میں. تو حضرات پتہ لگایا کہ سرکار کدھر ہیں. سر پتہ چلا خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر موجود ہے. وہاں پر یہ نوجوان سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. پہنچنے کے بعد سرکار سے عرض کیا کہ آپ کا پتہ لگا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. پیارے پیغمبر اعظم نے فرمایا ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں تجھ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ لے. میں تجھ سے بھی کہتا ہوں کلمہ پڑھ لے. کہا نہیں بات بہت بڑی ہے، کچھ دلیل پیش کرو. تو پیغمبر اعظم نے جب اس بات کو سنا سرکار ابو بکر نے عرض کیا بات بہت بڑی کہہ دی آپ نے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کچھ دلیل چاہیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کیا یمن میں جو بوڑھا ملا تھا وہ دلیل کم ہے؟ سبحان اللہ پہچان بتائی تھی وہ دلیل کم ہے؟ جاتے جاتے اشعار کے لیے روکا تھا وہ دلیل کم ہے؟ اور کوئی بھی دلیل دوں، اس وقت سرکار ابو بکر جھک گئے، قدموں پہ گر گئے اور عرض کی آپ اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں، بڑھائیے کلمہ، ہاتھ بڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب ایمان لے کر آ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانا اس وقت بڑا مشکل کام تھا۔ ایمان لے کر آ گئے، اب کیا کیا تکلیفیں ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے۔ سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہے جس نے کبھی بھی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے نبوت کا اعلان کیا تھا، فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ابو جہل موجود تھا، ابو لہب موجود تھا، بڑے بڑے خبیث موجود تھے، خاندان والے موجود تھے۔ کہا بھائی بھتیجے کیوں بلایا ہے؟ کہا بلانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کو مانو، مجھے آخری نبی مانو، میرا کلمہ پڑھو۔ جب اس خاندان والوں نے اس بات کو سنا تو ہم نے سوچا تھا کوئی اور بات کرے گا، کوئی دوسری بات بتائے گا، کوئی دوسری گفتگو کرے گا۔ اتنے بڑی بات کہ تیرے لیے باپ دادا کا دین چھوڑ دے، پردادا کا دین چھوڑ دے، زمانے سے ہم بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن جس وقت دنیا نے ٹھکرا دیا تھا پیغمبر اعظم کو، تکلیفیں دی جا رہی تھی فاران کی چوٹیوں سے، جب اللہ اکبر مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا تھا، دعوت اللہ دی تھی، دعوت رسول دی تھی، تو قسم خدا کی سب ابو لہب بھاگ رہا تھا، ابو جہل بھاگ رہا تھا، عتبہ شیبہ بھاگ رہا تھا، بڑے بڑے آتنوادی بھاگ رہے تھے، کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس وقت 10 سال کے علی جو ابھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، پڑھائیے مجھے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب علماء کی یہ بات جانتے ہیں اور کتابوں میں روایت 3 ملتی ہے۔ اللہ اکبر، روایت یہ ملتی ہے